اب محمد خان نہ پیچھے مڑ سکتا تھا نہ گھر جا سکتا تھا، یہاں چھپنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ مخالف پارٹی کے آدمیوں نے تمام اطراف سے اسے گھیر رکھا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے تو اس کے ذہن نے برق رفتاری سے ایک فیصلہ کیا، جب مرنا ہی ہے تو بزدلوں کی طرح جان کیوں دی جائے؟ زندگی کوئی تحفہ نہیں جو دوسروں کی جولی میں ڈال دی جائے۔ چنانچہ اس نے فتح محمد سے برچی لے لی اور جو ہی وہ شخص تیزی سے بھاگتا ہوا برچی لہراتا آگے بڑھا، اس نے برچی مارنے کے لیے فضا میں بلند ہی کی تھی کہ انن فانن محمد خان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی برچی اس کے سینے میں اتار دی۔ برچی اس کے دل کو چیرتی ہوئی دوسری جانب نکل گئی۔ اس شخص کا نام مہر خان تھا، وہ مسلح افراد کا لیڈر تھا۔ خون کی ایک تیز دھار زمین کو سرخ کر گئی، وہ زوردار چیخ کے ساتھ اسی جگہ ڈھیر ہو گیا۔ یہ محمد خان کی زندگی کا پہلا قتل تھا جو حفاظت خود اختیاری کے تحت مجبوراً کیا گیا تھا۔ مہر خان کے مرتے ہی شور برپا ہوا تو آس پاس چھپے افراد شور و گل کرتے اور للکارتے ہوئے پاگلوں کی طرح محمد خان پر ٹوٹ پڑے۔ اتنے سارے لوگوں سے جان بچانا بہت مشکل تھا۔ اس جگہ فوج کی ٹریننگ اس کے کام آئی۔ جن لوگوں کے پاس بندوقیں تھیں، جب انہوں نے اس پر گولیوں کی بارش کر دی اور وہ زمین پر لیٹ گیا اور رینگتے ہوئے ایک جانب پناہ لینے کے لیے کونیوں کے بل بھاگا، لیکن وہ خود کو گولیوں کی زد سے محفوظ نہ کر سکا۔ اسی اثناء میں 3 گولیاں سنسناتی ہوئی اس کی شلوار میں سوراخ کرتے ہوئے گزر گئی۔ اتفاق کی بات ہے کہ کوئی گولی اسے نہیں لگی۔ حالات نے اس کی بہت مدد کی۔ وہ اس طرح کلہاڑیوں اور برچھیوں والے ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ محمد خان ان کی آوٹ میں اگر بندوق بردار اسے گولیوں کا نشانہ بنانا چاہتے تو ان کے اپنے آدمی ان کی فائرنگ کی زد میں آ جاتے۔ جب وہ ایک جانب کو ہونے لگے تو وہ پیچھے مڑ کر ان کی بستی گولیوں کے آگے کر دیتا۔ اس حالت میں گولیوں سے بچتے وہ ایک رشتہ دار کے ڈیرے پر پہنچ گیا اور دروازہ بند کر کے ایک دیوار کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ مسلح افراد کلاڑیاں فضا میں اچھالتے لگاتار فائرنگ کرتے ہوئے ڈیرے پر آ گئے۔ انہوں نے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ پورے گاؤں میں قیامت کا سماں تھا۔ بچے بوڑھے سب ڈر کے مارے گھروں میں چھپ گئے۔ لوگوں کے دل حلق میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ دن کے 10 بج چکے تھے۔ انہوں نے مکان کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر چند افراد چھت پر چڑھ گئے تاکہ چھت پھاڑ کر اندر داخل ہو سکیں۔ جب وہ ایسا نہ کر سکے تو سب نے مل کر دروازے کو توڑ دیا اور وہ دیوار سے لگ کر کھڑا تھا۔ لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی۔ گولیاں اس کے سر کے اوپر سے ہوتی ہوئی سامنے بڑی دیوار میں لگ رہی تھیں۔ وہ اس وقت جرأت کرتے تو اندر داخل ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے، لیکن کسی کو اندر آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ اس کے پاس مہلک ہتھیار ہیں۔ ان میں سے چند لوگوں نے کہیں سے سوکھی ہوئی جھاڑیاں منگوائیں اور انہیں دروازے کا رکھ کر آگ لگانے کی کوشش بھی کی۔ وہ مکان کو آگ لگا کر اسے اندر جلس کر مار دینا چاہتے تھے۔ آگ منصوبہ میں ناکام ہونے کے بعد انہوں نے ایک اور چال چلی، وہ یہ کہ ایک ادھیڑ عمر عورت مہر بری کو مکان کے اندر جانے پر آمادہ کر لیا۔ مہر بری سے کہا گیا کہ وہ اندر جاتے ہی محمد خان کو پکڑے اور شور مچا دے۔ پھر مشتل ہجوم مکان میں داخل ہو کر محمد خان کو پکڑے گا اور کسی دوسری جگہ لے جا کر قتل کر دیا جائے گا۔ مہر بری کوئی اچھی عورت نہ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ علاقے کے رواج کے مطابق محمد خان عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا اور پکڑا جائے گا۔
لیکن وہ ان کی چال کو تاڑ گیا۔ جو ہی مہر بری نے مکان کی دہلیز عبور کی، محمد خان نے اسے برچھی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب ان کا یہ حربہ ناکام ہوا تو ہجوم مزید بکھر گیا۔ اسنا میں محمد خان کے بھائی ہاشم خان کو حالات کا پتہ چل گیا۔ وہ اسی وقت بہت سے مسلح ساتھیوں کو ہمراہ ڈیرہ پر پہنچ گئے۔ دونوں طرف سے زبردست فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ آخر کار مخالف پارٹی مقابلہ کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ جاتے ہوئے انہوں نے محمد خان کے پھپھی زاد بھائی فتح محمد، چچا زاد بھائی عزیز خان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور 2 رشتہ داروں محمد خان اور زور خان کو شدید زخمی کر دیا۔ البتہ محمد خان اور ہاشم خان کی جان بچ گئی۔ گاؤں کے چراہے میں مہر خان کی اور ڈیرے پر مہر بری کی لاش خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی، جبکہ محمد خان اور اس کے 2 بھائیوں کی لاشیں بھی کچھ فاصلے پر پڑی تھیں۔ اس کے 2 گھنٹے بعد تھانہ لاوے کا SHO پولیس کی گارد لے کر گاؤں آ گیا۔ ہاشم خان تو گھر چلا گیا، لیکن محمد خان بھاگ کر تلگنگ آ گیا۔ یہاں سے اس نے IG پنجاب علاقہ مجسٹریٹ کمشنر کو حادثہ کے متعلق تاریں ارسال کی، جن پہ لکھا تھا کہ پولیس مخالف فریقین سے ملی ہوئی ہے، اس لیے اسپیشل کرائم برانچ سے اس واقعے کی تحقیقات کرائی جائیں۔ اس کی تاروں اور درخواستوں میں مخالف پارٹی کے 22 افراد کے نام لکھے گئے اور حکام سے استدعا کی گئی کہ ان کا بھی چلان کیا جائے، کیونکہ اس علاقے کی پولیس سے انصاف کی توقع نہیں تھی۔ پولیس نے لاشیں اپنے قبضہ میں لے لیں۔ تیسرے دن کرائم برانچ کا انسپیکٹر گاؤں میں پہنچ گیا۔ تحقیقات شروع ہوئیں۔ محمد خان اور اس کے بھائی ہاشم پر قتل کا پرچہ درج ہو گیا۔ چوتھے روز انہیں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ مخالف پارٹی کے 22 افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ سب کا چلان کر کے متعلقہ جیل میں بند کر دیا گیا۔ کیمل پور کے سیشن کورٹ کی عدالت میں سال بھر مقدمہ چلا۔ آخر میں محمد خان کو 14 سال قید بامشقت کی سزا ہو گئی، البتہ ہاشم خان بری ہو گئے۔ مخالف پارٹی کے 22 افراد کو 48 سال کی سزائے قید ہوئی۔ 1956 کا دور تھا۔ اس وقت ہائی کورٹ پشاور میں تھی۔ ہاشم خان نے محمد خان کی سزا کے خلاف عدالت میں اپیل دائر کر دی۔ اس مقدمے کی پیروی نمور وکیل پیرا بخش نے کی، جبکہ پیر صاحب کے کہنے پر مخالف پارٹی کا کیس خان عبدالقیوم خان مرحوم نے لڑا۔ کیس جسٹس حبیب اللہ خان کی عدالت میں لگا۔ یہ وہی حبیب اللہ خان تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں سینٹ کے چیئرمین بھی رہے۔ پہلی پیشی پر ہی یہ بیمار ہو گئے اور کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ ان حالات کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عزیز احمد اور ایک انگریز جج پشاور میں اس مشہور قتل کیس کی سماعت کے لیے حکومت نے تعینات کیے۔ اس اسپیشل جج کے روبرو 8 ماہ تک مقدمہ کی سماعت جاری رہی۔ اسپیشل جج نے دونوں فریقین کو بری کر دیا۔ محمد خان رہا ہو کر گھر پہنچا تو خدا کا شکر ادا کیا کہ پھانسی کے پندے سے بچ گیا۔ اب وہ دشمن کی جانب سے محتاط رہنے لگا۔ سب مخالفین کے چہرے محمد خان کی نظروں کے سامنے تھے۔ 6 ماہ نہایت امن و سکون کے ساتھ گزرے۔ نہ اس نے کوئی چھیڑ چھاڑ کی، نہ مخالف فریقان نے کوئی سازش کی۔ محمد خان پر پرسکون زندگی گزارنے کی جدوجہد کر رہا تھا، لیکن مولا بخش پارٹی مسلسل منصوبے بنا رہی تھی۔ اکتوبر 1958 میں ایوب خان کرسی اقتدار پر بیٹھے تو ملک امیر محمد خان مغربی پاکستان کے گورنر بن گئے۔ 15 مئی 1958 کو اچانک رات گئے مولا بخش کی پارٹی نے محمد خان اور ہاشم خان کو اپنے گھر میں محصور کر کے فائرنگ شروع کر دی۔ محمد خان اور ہاشم خان
نے معاملے کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، جب کچھ نہ بن پایا تو مرنے سے لڑنے کو بہتر جانا، اور دونوں بھائی بندوقیں لے کر گھر کے اندر مورچہ سنبھال کر بیٹھ کے تقریباً 40 افراد نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ گھر کے دائیں جانب محمد خان رائفل اور ڈھیر ساری گولیاں لے کر بیٹھ گیا، اور بائیں جانب اس کا بھائی ہاشم خان۔ وہ مکان کے اندر سے باہر کھڑے مسلح افراد کی ہر حرکت کو دیکھ سکتے تھے، لیکن خود ان کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ جب ان دونوں نے تانگ کر انہیں گولیوں سے بھوننا شروع کر دیا تو آن کی آن میں 9 افراد اسی جگہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ یہاں پر جانبداری سے کام لیا گیا۔ مولا بخش کی پارٹی نے محمد خان کے گھر پر فائرنگ کی تھی۔ گھر کی دیواروں پر ہزاروں گولیوں کے نشان تھے۔ بجائے حقیقی تفتیش ہوتی، جانبداری سے کام لیتے ہوئے محمد خان، ہاشم خان، رن باز خان اور ان کے بہنوئی ماسٹر علی خان، بہنوئی کے بھائی محمد صادق اور محمد عارف کے خلاف نامزد پرچہ درج کر لیا گیا۔ یعنی وہ بندے بھی پرچے میں نامزد کر دیے گئے جو موقع پر موجود نہ تھے۔ رن باز خان آرمی سے چھٹی پر تھا اور وہ واپس اپنی یونٹ چلا گیا، جبکہ محمد خان اور اس کے بھائی ہاشم خان مفرور ہو کر وادی سون کے پہاڑوں پر چلے گئے اور باقی بندوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اٹک میں کیس چلنا شروع ہو گیا۔ محمد خان کا بڑا بھائی ہاشم خان ہر پیشی پر اٹک عدالت میں حاضری دیتا۔ 1961 سٹارٹ ہو چکا تھا اور ایک ظلم ہونے کو تیار تھا۔ ایک پیشی پر رن باز خان اٹک آیا ہوا تھا اور ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھا۔ اس دن جمعہ کا دن تھا۔ اٹک کی ایک مسجد میں رن باز خان جمعہ ادا کر کے جو ہی باہر نکلا، مخالف پارٹی نے فائرنگ کر کے موقع پر ہلاک کر دیا۔ رن باز خان کے مقدمہ قتل میں 9 افراد کو نامزد کیا، لیکن پیر آف مکھڈ شریف کی خصوصی کرم نوازی سے یہ 9 افراد تیسرے دن ہی رہا ہو گئے۔ البتہ جو مقدمہ محمد خان، ہاشم خان اور دوسرے افراد پر چل رہا تھا، اس مقدمے میں تمام افراد راحت کر دیے گئے، البتہ محمد خان اور ہاشم خان کو مفرور قرار دے دیا گیا۔ وادی سون کے پہاڑوں میں محمد خان اور ہاشم خان کو ان کے بڑے بھائی رن باز خان کے قتل کی اطلاع دی گئی تو ان کے دلوں پر بجلی سی گری اور اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پلاننگ کرنے لگے۔ اس دوران انہوں نے پہاڑوں پر اپنے دوستوں کی مدد سے باقاعدہ گروہ ترتیب دے لیا تھا جو ان کی ہر ممکن مدد کرتا، اور یہ وہ وقت تھا جب ہر طرف محمد خان کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا اور لوگ محمد خان کے نام سے کانپتے تھے۔ محمد خان اور اس کا بھائی ہاشم خان وادی سون کے پہاڑوں کو اپنا گھر بنا چکے تھے۔ پولیس ان کی گرفتاری کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھی، لیکن وہ پولیس کے لیے چھلاوا بن چکے تھے۔ کئی مرتبہ پہاڑوں پر پولیس نے ریڈ کیا، کئی مرتبہ ان کے قریب سے پولیس گزر گئی، لیکن وہ پولیس کے ہتھے نہ چڑھ سکے۔ پولیس کو آرڈر تھا کہ زندہ یا مردہ ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کیا جائے۔ اس دوران آس پاس کے علاقوں میں جرائم پیشہ افراد سے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا، جن سے پولیس نے یہ تاثر دیا کہ یہ وارداتیں محمد خان خود کرتا ہے یا اپنے بندوں سے کرواتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ روپوش ضرور تھا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پیر مکھڈ شریف اور دوسرے بااثر اشخاص پولیس کے ہاتھوں سے مروا دینا چاہتے تھے۔ اگر اسے پولیس کے اس ارادے کا علم نہ ہوتا تو یقیناً عدالت میں حاضر ہو جاتا۔ ہر شخص اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ فوج سے گھر چھٹی آیا تھا تو ملک لال خان نے ڈاکے اور قتل کے جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا، پھر گھیر کر اسے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی گئی۔ بااثر افراد کی وجہ سے مولا بخش اور اس کے آدمی مقدمات میں ایک بار پھر کڑی سزا نہیں پا سکے۔ پھر محمد خان کے گھر کا محاصرہ کر کے
اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے مسلح افراد نے دعویٰ بول دیا، مگر مقدمات میں محمد خان اور اس کے خاندان پر قائم ہوئے۔ مخالف فریق صاف بری ہو گیا۔ یہ واقعات اس کے ذہن میں پتھر پر لکیر کی طرح نقش تھے۔ ان بے انصافیوں نے اسے ایک نیا ذہن، نئی سوچ، الگ تھلگ کردار کا مالک بنا دیا تھا۔ وہ ظالم، سفاک، قاتل اور لٹیرا نہیں تھا۔ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی وادی میں تنہائی کے مظالم سہ رہا تھا۔ اگرچہ اس کا والد وفات پا چکا تھا، تاہم گھر میں بھائی فتح شیر، ایک بوڑھی ماں اور بہن موجود تھی۔ اس کا دھیان ہر وقت ان کی جانب رہتا تھا۔ وہ کئی مرتبہ پولیس کا گھیرا توڑ کر گھر آیا اور بہت دیر تک گھر میں رہ کر پھر رپوش ہو جاتا۔ پولیس یہ خیال کر رہی تھی کہ اس سے ڈاکوؤں، چوروں اور قاتلوں کا ایک گروہ بنا رکھا ہے جو ہینڈ گرنیڈوں، آتشین اسلحہ اور جدید ہتھیاروں سے مسلح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ اس کے قریب ہوتے ہوئے پولیس نے گولی نہیں چلائی۔ وادی سون میں محمد خان کے ساتھیوں، عزیز رشتہ داروں اور بعض پولیس والوں کا تعاون بھی اسے حاصل رہا۔ بہت سے مقامی وان اس کے دوست بن چکے تھے۔ وہ اسے خطرات سے آگاہ کر دیتے اور حالات سے پوری طرح باخبر کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پولیس کارروائی سے قبل ہی حفاظتی انتظامات کر لیا کرتا تھا، اور اس دوران اس کے ساتھیوں نے محمد خان کو بچانے کے لیے یہ مشہور کر دیا کہ وہ ایک خونی لٹیرا بن گیا ہے۔ اس نے پہاڑوں میں ایک بینک قائم کر رکھا تھا۔ اس کے ہزاروں ساتھی وادی سون میں گھومتے رہتے اور وہ لوگوں کو پکڑ کر قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس کے خفیہ اڈے قائم تھے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ وہ فلمی ڈاکوؤں کی طرح پہاڑ میں سردار نہیں بنا بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اسلحہ تھا، حفاظت خود اختیاری کا پورا سامان تھا۔ اسے لمحہ لمحہ کی خبر رہتی تھی، لیکن اس نے ڈاکوؤں کا کوئی گینگ تیار نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ اس نے علاقہ میں امن و امان بحال کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ ہو سکتا ہے بعض اچھے لوگ اس کا نام استعمال کر کے وارداتیں کرتے ہوں۔ اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ اس کے علم میں لایا گیا تو اس نے سختی سے اس کا نوٹس لیا، اور اسے ہر وقت اپنے بھائی ہاشم خان کی فکر لگی رہتی۔ وہ درد گردہ کا پرانا مریض تھا۔